اسلام آباد میں سینئر صحافی صابر شاکر کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے. اس چھاپے کی قانونی کوئی حیثیت کسی بھی وکیل سے پوچھے نا آپ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اس چھاپے میں برآمد ہونے والی چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا صاحب نے ایک کمال کیا ہے. آصف زرداری کو تو فارغ کر دیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کر دیا ہے. تو اگر وہ سربراہی کے لیے دستیاب نہ ہوں تو کیا یہ نائب جو ہیں یہ سربراہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ یار اتنا برا ماحول ہے, پولرائزیشن ہے, کچھ ہنسنے کو بھی ہو. مطلب آپ صرف سازش کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنی تمام گیدرنگز میں. سی پیک کو مشورہ دیا تھا نا, وہ تو مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا. عزت آنی جانی شے ہے, بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. اسلام آباد میں سینئر صحافی صابر شاکر کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے. گھر سے کیا ملا ہے, ایف آئی آر میں کیا ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے کمال نے آصف زرداری اور نواز شریف کو فارغ کر دیا ہے. دوسری جانب ایک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بے عزتی نہیں ہوئی. وہ صاحب کون ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمر شریف مرحوم بھائی کا ایک لطیفہ ہے. وہ فرماتے تھے جی عزت آنی جانی شے ہے, بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو برقرار رہے تو ٹھیک ہے. کمنٹس, ایک صاحبہ میرا خیال ہے لکھتی ہے, رامین خان, ٹھیک, سیٹھی صاحب پھر سے چھوٹی چڑیا کے ساتھ کسی چینل پر غیر جانبدار صحافی بن جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر حکومت پہ آ جائیں. یہ چڑیا ان لوگ اس کو کہا ہے یار, یہ جو چھوٹی چڑیا کے ساتھ ہے. چلیں, اب میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ رامین خان جو نا یہ بندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سیٹھی صاحب, ہاں دیکھیے سیٹھی صاحب ابھی بھی سٹی نیٹ ورک کے ساتھ پروگرام تو کر ہی رہے ہیں, تو سیٹھی صاحب کا وہ پروگرام جاری رہے گا. سیٹھی صاحب نیا دور پر مرتضیٰ سولنگی بھائی کے ساتھ, ادا کے ساتھ اور رضا رومی صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی وہ نشست رکھتے ہیں, وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. اور سیٹھی صاحب جو ہے وہ اپنے کالمز میں مسٹیبلشمنٹ پہلے جس طرح کرتے تھے اب اس طرح نہیں کرتے. اب ذرا سیٹھی صاحب ہیپی ہیں تو وہ کر لیں گے. کیئر ٹیکر حکومت میں اب تو وہ سیٹ تو محسن نقوی نے بھر لی ہے. نگراں وزیر اعظم نجم سیٹھی, میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, وزیر اعظم نہیں, کسی چھوٹی اتنی اندھی نہیں لگ رہی, اتنی اندھی نہیں لگ رہی. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ اعتزاز احسن اپنے شاگرد کو حوصلہ دینے گئے تھے, دیکھتے ہیں حوصلہ پکڑتے ہیں یا نہیں. مشکل کام ہے لبنہ سعدیہ صاحبہ, یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ہمارے ہاں عدالتوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کیا گیا ہے. عدالتوں کو طاقت کی ضرورت رہی ہے. کل بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ عدالت کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں تو ہے, تو اسی لیے انہوں نے یہ لکھا بھی ہے. تو لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. اچھا, صنف کی پہچان نہیں ہے فلائے ہائے نامی صارف لکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی ہیں کیا, اگر ہیں تو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن دے رہے ہیں کیا. ملک بس چل رہا ہے, کوئی عدالت کوئی قانون نہیں, فیکٹ چیک. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اچھا لکھا ہے. اور وہ ہمارے ایک دوست تھے, جب میں غالباً میٹرک میں تھا تو ان کے ابا حضور کہتے تھے آٹک میٹک. تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ آٹک میٹک سسٹم پہ لگا ہوا ہے. جس طرح سے دھکے سے لنگڑاتا ہوا, بری بات ہے. لیکن ایک اور کمنٹ رائلہ ناز صاحبہ کا کہ نیم میں گڑبڑی کر دی, نمرا کی جگہ عبدالستار بھرگڑی لکھا ہوا ہے. ہاں عبدالستار بھرگڑی لکھا ہوا ہے. یہ کل ہوا ہے, مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہم اس کو بیلنس آؤٹ کر دیں. آج آپ کی ویڈیو پر ہم نام میں نمرا سہیل لکھ دیں اور لوگوں کو جو بتا دیں کہ دیکھیں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے سب کو. دیکھیں نا, نمرا صرف ستار کے ساتھ شفل نہیں ہوئی, ستار لکھوں گا تو بھرگڑی بھی ساتھ لکھوں گا. اچھا, وہ میں نے کہا یہ اگر ہوتا نا کوئی ایسا نام طلعت, شمیم, تب بھی کوئی سوچ لیتا کہ یار ان کا نام یہ ہے, لیکن یہ تو عبدالستار بھرگڑی تھا. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ یہ نمرا سہیل کا نام ہو. تو بہرحال اچھا ویلکم کیا ہماری ٹیم نے نمرا کو. ہم نے نمرا سے اپالوجی کر لی, آپ سے بھی کر لیتے ہیں. اچھا, سینئر صحافی صابر شاکر کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے, گھر سے کیا نکلا ہے یار, یہ بڑی کوئی تشویشناک چیز ہے. یہ گورنمنٹ اس لیے نہیں سدھر رہی کہ عمران ریاض کہاں ہے,
لاپتہ. سمیع ابراہیم کے خلاف ایک بار غائب بھی ہوئے اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ بھی ہو گیا ہے. دیگر لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیے صابر شاکر صاحب کے معاملے میں جو ان پہ پرچہ ہو گیا نا, اس پہ ریاست کا کس سٹانس ہے, ان کے بیرون ملک بیٹھ کر کی جانے والی باتوں کے حوالے سے کس سٹانس ہے. میں ایک لمحے کو کہ اب وہ افواج پاکستان پر باہر بیٹھ کر جس طرح سے تنقید کر رہے ہیں, میں اس پر ایک لمحے کو یہ مان لوں کہ چلیں یہ حکومت جو ہے یہ کام یہ کر رہی ہے, اس کی دیر از اے جسٹیفیکیشن کہ وہ اپنی طرف سے دے دیں. میں اس جسٹیفیکیشن نہیں مارا, اپنی طرف سے دے دیں. مگر یہ جو چھاپا مارا ہے جی ایک ایسے شخص کے گھر پر جو پاکستان میں نہیں ہے, اس کی فیملی بھی نہیں ہے, اس کے گھر پر چھاپا مار کر جب کوئی نہیں ہے تو آپ دروازے توڑ کر ہی اندر گئے ہوں گے. وہاں جا کر آپ گھر سے نکالتے ہیں کلاشنکوف اور آپ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں غالباً 10 ضربے زندہ. جی ملزم کے رہائشی کمرے میں بنی ہوئی الماری کے اندر سے 1 عدد کلاشنکوف لوڈ شدہ برآمد ہوئی, جبکہ ملزم کے دیگر فیملی ممبران عدم موجود پائے گئے. برآمدہ کلاشنکوف گن کو ان لوڈ کرنے پر میگزین سے 10 ضربے زندہ گولیاں برآمد ہوئی. لائیو ایمونیشن موجود تھا, یعنی جو کھٹ دبائیں بٹن اور یوز ہو جائے. یہ انہوں نے اپنی پولیس کی لینگویج ہوتی ہے نا جی, وہ باہوالا سرکار بغرض فلانا برنگ سیاہ, یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس میں, آگے بھی لکھا ہوا ہے میگزین پلاسٹک برنگ سیاہ ہونا. یہ جو تمام چیزیں, یہ پولیس کی ایک ٹپیکل لینگویج ہے. یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے جن کی مدعیت میں کوئی لائسنس یا اجازت نامہ دستیاب نہ ہو سکا. ہاں ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح لوگ گھر شفٹ کرتے ہیں نا, تو جب بیڈ وغیرہ کھولتے ہیں اور ان کے بعض کیز سے کھلنے والے اسکروز وغیرہ ہوتے ہیں, الگ اسکروز ہوتے ہیں مختلف سے, تو وہ ان کو ایک تھیلی میں کر کے ٹیپ سے وہیں پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ گم نہ ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو صابر شاکر صاحب کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کلاشنکوف کے ساتھ پنی میں لپیٹ کے اس کا لائسنس جو ہے وہ ٹیپ سے وہیں پہ لگا دیتے, ٹھیک ہے, ہاں, اور وہ تمام چیزیں لگا دیتے, اور اگر اس کی کوئی استعمال کرنے کی انسٹرکشنز ہیں تو وہ بھی اس کے دستے کے ساتھ لوڈ کر کے چلے گئے وہاں پہ کر دیتے, تو تب یہ کام زیادہ اچھا ہوتا. اچھا یہ جو چھاپا اس طرح سے مارا جاتا ہے, اس چھاپے کی قانونی کوئی حیثیت کسی بھی وکیل سے پوچھے نا آپ, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے, اس چھاپے میں برآمد ہونے والی چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا صاحب نے ایک کمال کیا ہے, اس کمال نے آصف زرداری کو تو فارغ کر دیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کر دیا ہے اگلے سیٹ اپ میں. مولانا صاحب جی نہیں, اچھا, مولانا صاحب عبدالغفور حیدری صاحب جو مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں, نائب ہیں ان کے, جی, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو اچھا ویسے ایک منٹ میں نے ایک جملہ تو کہہ دیا کہ ان کے نائب ہیں, لیکن یہ کیسا نائب ہے؟ فرض کریں فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی سیاسی پرابلم ہو سکتا ہے, نااہل ہو سکتے ہیں, کوئی اور چیز ہو جائے, 10 ریزنز ہو سکتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ سربراہی کے لیے دستیاب نہ ہوں تو کیا یہ نائب جو ہیں یہ سربراہ ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے کہ ہم جب اپنی سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہوں گے, نہیں, پھر عطاء الرحمان صاحب یا فضل الرحمان کا بیٹا وہ ہوں گے. یہ نائب جو ہے یہ نائب رہے گا, نائب ہی رہے گا, اس کا بھی نائب رہے گا. ایگزیکٹلی, تو یہ ایسی چلتا ہے. تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو چین کو تو آپ سنتے ہی ہیں کہ سی پیک چین بنا رہا ہے, گیم چینجر, یہ جو سی پیک کو مشورہ دیا تھا نا, وہ تو مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا کہ بھائی سی پیک شروع کرو, انویسٹمنٹ لاؤ, کسی اور نے نہیں دیا. میرا یہ لطیفہ اچھا ہے. سی پیک کے بارے میں پرویز مشرف صاحب گوادر کا سی پیک کا کریڈٹ لیتے ہیں, پھر آصف علی زرداری صاحب ان کا سی پیک جو ویژن تھا یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے. میاں صاحب کے دنوں میں یہ انویسٹمنٹ ہوئی, یہ میاں صاحب کی جماعت کہتی ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ گوادر ایئرپورٹ ہمارے دنوں میں سب سے زیادہ ان پر کام ہوا. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کہ نہرو اور گاندھی اٹھ کے کہے ہم نے شروع کیا تھا بھائی. قائد اعظم صاحب بھی, مطلب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, بابا قوم, ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کہیں سے کوئی دستاویز کوئی نکال کر لائے اور کہے کہ یہ, اور کیا پتا ابھی استحکام پارٹی والے جو ہیں یہ بھی کسی جگہ کر کہیں کہ سی پیک ہمارا, جہانگیر ترین نے کہا تھا. ہاں, تو یہ ممکن ہے. تو سی پیک کا تو وہ سب کریڈٹ لینے کو تیار ہیں. وہ ہوتا نا فیلئر ہیز نن, سکسیس ہیز سو مینی فادرز. تو ابھی تو سکسیس
حالانکہ اس طرح سے ملی بھی نہیں ہے, بٹ سکسیس ہے سو مینی فارمرز. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو یہ کیا لطیفہ سنا ہے فضل الرحمان صاحب کے نائب نے, مطلب یہ کس طرح کا, انہوں نے کہا کہ یار اتنا برا ماحول ہے, پولرائزیشن ہے, کچھ ہنسنے کو بھی ہو. ہاں میں اگر ایک لمحے کو سوچتا ہوں, کئی بار سوچیں فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن جائیں, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو بھی سنبھال رہے ہیں, کراچی میں میئر ہو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا, انصار الاسلام کے ہوں, ٹھیک ہے, امیجن کریں ایک لمحے کو, اور پھر یہ جو ہے وہ ہم بیرونی دنیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ بڑی حیرانی ہوتی ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں نہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے, مذاق اڑانا صحیح ہے, وہ ہو جاتا ہے, سوائے ایک کامران مرتضیٰ صاحب یا ایک سے دو اور لوگ ہیں جو جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا نسبتاً ماڈریٹ فیز ہیں, اور یا یہ ذرا سا ماڈرن فیز ہیں. اچھا میں اسلام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی جو اوور آل اپروچ ہے اس اپروچ کی بھی بات کروں. مطلب آپ صرف سازش کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں اپنی تمام گیدرنگز میں, تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو ان سازشوں کی شکل میں نظر آتی ہے. تو اس ویژن کے ساتھ ہم کیسے چلائیں گے, اس ویژن کے ساتھ یہ سی پیک کو اپنا رہے ہیں. بل سی پیک کو چھوڑتے ہیں کیونکہ سی پیک تو چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے مولانا کے مشورے کے بغیر. تو ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو سوچ رہے ہوں گے میری بےزتی ہوئی ہے, حالانکہ میری بےزتی نہیں ہوئی ہے. نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب سے جب سلمان عبداللہ مراد صاحب کے آنے سے پہلے, اچھا وہ ایک ویڈیو آئی ہے بلال صاحب نے, وہ نہیں تھا یوں جان دیو, ہاں نہیں ہٹاؤ اس کو, اور پھر ایک وہ بلاول صاحب کا اسسٹنٹ آیا اور اس نے آ کے گبول صاحب کو باقاعدہ ہٹایا. تو اب ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی ہے نبیل گبول صاحب نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں لیاری کے مسائل پہ, لوڈ شیڈنگ پہ, دیگر مسائل پہ بلاول صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو پرسنل انٹرسٹ لینا چاہیے. انہوں نے کہا میں لوں گا پرسنل انٹرسٹ. تو وہ تمام چیزیں جو ہے میں ان کو ڈسکس کر رہا تھا, اور میری بہت بہترین ملاقات ہوئی. گبول صاحب کے بیٹے نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں بہت وارمتھ کے ساتھ ملتے ہیں ہمیشہ. بلاول صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے, تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں بلاول صاحب کی. لیکن جو کیا اس امکان کو رد کیا جا سکتا ہے کہ بلاول صاحب ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ مصروف ہوں, اور ایسے ہی انہوں نے کہا کہ صاحب 2 منٹ. سعید غنی صاحب نے یہ بتایا ہے, اپنی طرف سے وضاحت دی کہ کیا ساری باتیں یہیں کرو گے, انہوں نے بلاول صاحب نے ان کو ہٹایا. یہ تمام وضاحتیں اپنی جگہ, وہ جو یوں آپٹکس میں نظر آ رہا ہوتا ہے, جو یوں کر کے ہٹانا ہے نا, وہ چلیے ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. دس کوڈ ہیو بین دا جسچر. تو گبول صاحب ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, گبول صاحب اس پر ہم کل پرسنلی میٹنگ کل پرسوں گڈ ول جسچر نہیں تھا, تو وہ ہوتا, وہ نا پرے ہو, وہ تھا. تو اس کو پھر آپ کیسے مانیں گے, کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, وہ ایکسیپٹ کرنے والی چیز بن نہیں رہا. اوکے, ناظرین طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمایا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.